دیکھیے میرے اردو تو اتنا آپ جیسے یہ انڈیا پاکستان جیسے اردو تو نہیں ہے. ہم اوریجنلی برمیز ہیں. تو کچھ 1-2 سال ہم نے انڈیا میں اردو سیکھی ہے. اس مطابق میں آپ کو برما کے حالات سنانا چاہتا ہوں. اور قریب کر لیجیے. ہم اصلاً نسلاً برمیز ہیں. یعنی اصلاً نسلاً کا مطلب یہ ہے ہمارے جو ہے نا والدین یعنی ہمارے نانا جو ہے نا خود بدھسٹ ہے جی. ہمارے ماں اسلام لائی ہم سب کو نصیب. ہمارے خود کی دادی کی سگا بھائی ہے جو وہاں کے پادری ہے. پورے برمیز لوگوں کو پوچھا جائے شوی جین گائن نام کر کے جو پادری جو ہے نا ملک بھر کر پورے ملک کے جو ہے نا بدھسٹ مسلمان سبھی کو پتہ ہے شوی جین گائن کے پادری کون ہے. یہ ہمارے دادا کی نسل ہے. اس نسبت سے الحمدللہ ہم برما کے اندر ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال مجھے جانے کے بعد پتہ چلے گا. آپ سب حالات سے واقف ہیں. برمیز یعنی روہنجا مسلمانوں کو کس طرح سے مار مار کر ملک کے اندر سے بھگایا جا رہا ہے. ابھی بھی میں جو ہے نا ہمارے لنک کے اوپر میں پڑھ رہا ہوں. آنے والے جو ارکان کے جو اسٹیٹ کے اندر روہنجا مسلمانوں کو کہاں جگہ دیا جائے, کس طرح جگہ دیا جائے. یہ آنگ سان سو چی وہاں کے اس وقت جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ بات چل رہا ہے. کہاں ان کو جگہ دیں یا کب جگہ دیں, کون سے شہر میں جگہ دیں. تو وہاں کے کچھ لوگوں نے رائے دی ہے طرح طرح کی. ان کو جو ہے نا پورے ملک بھر کر کے ان کو جگہ دیا جائے تاکہ ان کی طاقت کو یعنی الگ الگ ہو جائے, ختم کیا جائے. تو آنگ سان سو چی کا کہنا یہ ہے ہم ان کو الگ الگ شہروں میں جگہ نہیں دے سکتا اور ہمارے پبلک بھی نہیں مانے گا. اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو اس طرح سے نگاہ ہے یہ سب بنگالی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا, میں اپنا رائے پیش کر رہا ہوں. آئندہ جب کیا ہوگا پورے آپ لوگوں کے پاس جو طاقت ہے صلاحیت ہے آپ کوشش کریں. ہماری گزارش ہے تاکہ پوری دنیا بھر کر میں روہنجا مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اپنی زمین ملے, پناہ ملے. کیونکہ ان کو کسی ملک نے اس وقت کوئی اثر نہیں ہے, نہ بنگلہ دیش نے اثر کیا ہے یہ ہماری قوم ہے جی, اور نہ جو ہے نا ترکی نے اثر, یعنی پوری دنیا بھر کر ان کو کوئی زمین نہیں دے سکتا. کیونکہ ان کے جو جگہ پہلے ہی سے ہمارے تاریخ گواہ ہے 500 سال پہلے سے روہنجا ارکان کے اسٹیٹ کے اندر آباد ہے. اور الگ جیسے پہلے الگ حکومت تھی الگ سکہ یعنی اپنے ملک جیسے ہے. تو جب آزادی سے کچھ سال پہلے برما کی حکومت نے ان کے ساتھ چالاکی گیم کھیلی, یعنی تم ہمارے ساتھ کرو کیونکہ ابھی حالات دنیا کے دن پر حالات صحیح نہیں ہیں, اس کے مطابق تم ہمارے ساتھ ہو جائے تو تم کو ہم مدد کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر کے سارے ان کی طاقت یعنی سب چیز اس کو ظلم ستم کے ساتھ اس کو ایسے قید رکھا ہے. یعنی ان کو اس طرح سے قید رکھا ہے. ارکان سے جو ہے نا رنگون سے تھوڑا سا ہٹ کر 400-450 میل دور ہے, وہاں رنگون کو نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو لوگ برما کے برمیز شناختی کارڈ جس کے پاس نہیں ہے پورے ملک میں کہیں بھی سفر نہیں کر سکتا. جس کو سفر کرنا چاہیے تو جو ہے نا وہاں ایک آفس ہے, وہاں سفر نامہ, وہاں سے ڈاکیومنٹ لے لے, سفر نامہ کے جو ہے نا جو لکھوا دے. اور ہم خود وہاں 9 سال سفر نامہ کے ساتھ ہم نے سفر کی جی. اور آخر مختصر یہ ہے ہمارے نانا دادا کے ذریعے سے وجہ سے ہمیں وہاں کے نیشنلی ملی, شناختی کارڈ ملی. اور اس وقت بھی وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے نا اپنا نام مسلمان نام رکھنا بھی جرم ہے جی. کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے
یعنی اپنا نام اسلامی نام رکھے تو جہاں بھی آپ ٹکٹ لینے جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، آپ کے لیے جو ہے نا وہاں کے مسلمانوں کو جب دیکھتے ہی یہ مسلمان نام سے مذاق اڑائے گا اور تکلیف پہنچائے گا. اور ہمارے جو ہے نا اس وقت ہمارے پاسپورٹ، ہمارے یہاں کے UK کے لائسنس سب کے اوپر ہمارے اسلامی نام نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہوں، ہمارا ساتھی ہم مظالم سے فارغ ہے، حضرت کو معلوم ہے. ہمارے سند کے سوا مظالم میں دورہ حدیث اور افتاء کے سند کے سوا ہمیں جو ہے نا سید علی کے نام سے کہیں بھی ہمارے اس نام کا کوئی کسی کو پتہ نہیں چاہیے. تو لوگ ابھی اس وقت ہمارے نسل، ہمارے بچے کے پاس جو ہے نا یہاں آنے کے بعد کچھ نام رکھا ہے. میرے پاس 4 بچے ہیں، سب جو ہے نا 3 بچے برما میں ان کے پیدا ہوئے، یہ سب کے برمیز نام ہے سب کے پاس. تو یعنی اس وقت بھی وہاں کے مسلمان پریشانی کے ایسے حالت میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کوشش کریں. آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دی ہے، اس ملک میں اللہ نے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا رہنے کی جو دی ہے، موقع دی ہے، ہمیں کوشش کرے اور آنے والی نسلوں کو ہم جو ہے نا اس طرح سے پریشانی تنگی سے دور ہو جاؤ. ہمیں کہنے کی بات تو بہت جو ہے نا مختصر میں سب کچھ مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن تھوڑا جو ہے نا اہم جو ضروری جو 1-2 بات کہنی ہے. اور وہاں کے اس وقت برما کے جو مسلمان جو ہے نا اس کو کچھ یعنی گجرات سے آنے والے لوگوں کو FRC کہتے ہیں، اور وہ لوگ ابھی بھی منڈلے کے رہنے والے رنگون جائے تو ان کو 2 ہفتے کے لیے ویزا چاہیے. آفس میں جا کر کے باقاعدہ پیسے دینا اور پھر یعنی 14 دن کے لیے ان کو 2 ہفتے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے. دیکھیے ان کے باپ بھی یہاں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے. خود میرے اہلیہ جو ہے نا گجراتی نسل کے ہیں، یعنی گجراتی گھرانے کے ہیں. ان کو پورا جو ہے نا تعلیم ادھر حاصل ہوئی، وہاں پیدا ہوئی، لیکن ان کو رنگون آنے تک حق نہیں ہے. یہی حال ہے پورے. لیکن بدھسٹ لوگوں کو یہ اس کی وہ نہیں ہے. اور ہمارے پہلے جو ہے نا ہمارے باپ دادا جو ان کے پاس سب کچھ ہے، شناختی کارڈ سب وہاں ہے، لیکن ہم دیکھو ہم اسلام ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ کارڈ حاصل کرنے کے لیے ہمارے حق نہیں ہے. یہ ہمارے خود کی ذاتی کی بات کر رہا ہوں. جب میرے جو نانا ہمارے ساتھ جو آفس میں آئے تو اسی وقت آفس کے کاؤنٹر میں ہمیں لکھ کے دے دیا ہے وہاں کی شناختی کارڈ پانے کے لیے. جس کو شناختی کارڈ نہیں ہے ان کے پاسپورٹ بھی نہیں بن سکتا، جس کے راشن کارڈ نہیں ہے ان کے پاسپورٹ نہیں بن سکتا. کئی ایسے لوگ بھی ہیں صاحب حیثیت والے، ارکان میں رہنے والے پورے ملک میں ابھی بھی، جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، جس کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، وہ پاسپورٹ نہیں بنا سکتا، کہیں ملک حج کے لیے بھی نہیں جا سکتا. تو اس وقت یہی پریشانی ہے. اس کو کس طرح سے ہم دور کریں؟ آپ کے پاس علم ہے تو اس کو دور کرنے کے ہم سب کو جو اپیل کریں، MP حضرات جو بھی ہو، جہاں بھی میرے جو ہے نا پروگرام ہوتے ہیں، میں سب کو یہی گزارش کرتا ہوں. اس وقت برما کے مسلمان جو ہے نا ہمارے کوئی کرسی بازی کے لیے نہیں، یہ ہمارے کوئی لڑائی نہیں ہے. اس وقت ایک ایسی چیز ہے، ابھی آپ کو کہیں گے تو آپ جو ہے نا بہت تعجب لگیں گے. جس نے ایمان چھوڑ چکے ہیں ان لوگوں کے حال جا کر کے پوچھو. یہ لوگ ان کے لیے ہاسپٹل، تعلیم اور گھر بار، جس جگہ زمین، ہر چیز اویلیبل. جو ایمان ابھی تک نہیں چھوڑنے کے تیار ہوتے ہیں، بس اس کا ایک ہی سچویشن ہے، بس تم ملک چھوڑو یا ایمان چھوڑو. اللہ آپ سب کو جزائے خیر.